جی عامر بھائی کا میں نے سوال سمجھ لیا. سوال جی عامر جی بھائی کا یہ میرا تھا یہ سوال. کہ جمعے کے جی دن جو سنتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں ان میں وقت کون سا لگایا جائے, یہی تھا نا سوال؟ نہیں، میرا یہ سوال تھا کہ اگر جمعہ کا نماز پڑھنے کے لیے اب جا رہے بٹ وہ 4 رکعت سنت نہیں پڑھ پائے، لیٹ ہو گیا اور صرف 2 رکعت فرض پڑھی، اس کے بعد پھر مجھے 4 رکعت سنت 4 رکعت سنت پھر سے پڑھنا ہے کیا جمعہ کا 2 رکعت فرض کے بعد؟ ہاں. اب یہ سیم ظہر اور جمعے کے دونوں کے بارے میں مسئلہ سن لیجئے. جو جمعے سے پہلے 4 رکعت جو چھوٹ جاتی ہیں وہ کسی ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ پائے, اسی طرح ظہر عام دنوں میں ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں نہ پڑھ پائے تو ان 4 رکعت کو 2 نفل سے پہلے پڑھنا ہے. لاسٹ میں جو 2 نفل جمعے میں بھی اور ظہر کی نماز میں بھی لاسٹ میں جو 2 نفل ہوتے ہیں نا ان سے پہلے پڑھنا ہے. اور اس جی جی کی وجہ یہ ہے کہ ایک 4 رکعت والی سنت اپنی جگہ سے لیٹ ہو گئے تو ہم دوسروں کو کیوں لیٹ کریں, لہذا بالکل لاسٹ میں نفل سے پہلے پڑھیں گے. لیکن اگر پہلے بھی پڑھ لیے تو بھی درست ہے. بہرحال پڑھنا ہے, موقدہ ہے, اگر نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں, لیکن عادت نہ بنائے ایسے. جی بہت بہت شکریہ. جی عامر بھائی. کیا ہو گیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام نور محمد بھائی. لگا رہے ہو پائے جی کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے اور نور محمد بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے, پلیز دوبارہ سوال کو ریپیٹ کیجئے. یہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے اور ہم ٹوائلٹ میں ہیں جی تو جی میں جواب دے یا نہیں, یا پھر جس میں کھانا دیکھیے کھا رہے ہیں اس ہاں سمے جواب دے یا رک جائے. بہت اچھی بات پوچھی. دیکھیے ٹوائلٹ میں رہتے ہوئے اذان کا جواب نہیں دینا ہے. کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھاتے وقت بھی اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. یہی حال سلام کا ہے. کھانا کھا رہے ہیں آپ تو آپ کو کسی نے سلام کیا تو وہ بندہ ایسا ہے کہ جو مسائل سے واقف نہیں ہے اور بدگمان ہو سکتا ہے اور اس کو اپنے دل میں لے کر بیٹھ سکتا ہے یا اپنی گلٹی انسلٹ فیل کرے گا کہ آپ نے جواب نہیں دیا. تو ایسی صورت میں ایسے بندے کو کھانا کھاتے ہوئے میں سلام کا جواب دے دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ جو آتا ہے نا کھانا کھانے کے درمیان میں سلام نہیں ہے, یعنی سلام سنت نہیں ہے. البتہ کوئی بندہ ایسا جو مسائل سے بھی واقف ہے اور اس نے سلام کر دیا بے دھیانی میں اور پھر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ جو ہے سلام کا جواب نہ دیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس فون آتا ہے اور فون آیا اور ہم اس وقت اتفاق سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ بندوں کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھا لیجئے, یعنی ان کو یہ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے سلام سے بات کا ہم نے اسٹارٹنگ اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم کھانا کھا رہے ہیں. لیکن کوئی بندہ ایسا ہے جس کو آپ یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور اس کو آپ سلام کر لیتے ہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں, یا اس کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں, دے دینا چاہیے. کیونکہ آج لوگ باغ جو ہے جلدی سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے تو کوئی سلام کرے یا اذان ہونے لگے تو جواب بالکل نہیں دینا, منع ہے. کیونکہ سطر کھلے ہونے کی حالت میں اور ناپاک جگہ پر گندی جگہ پر اللہ کا نام, اللہ کا ذکر سلام کی شکل میں ہو یا اذان کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو, اس کا لینا منع ہے. سمجھ میں آ گیا نور محمد بھائی؟ جی جی مفتی صاحب ماشاء اللہ بڑے اچھے سے سمجھ میں آ گیا. میرا جیسے اگر کھانا کھاتے وقت اگر اذان ہو رہا ہے تو کیا کھانا روک دے کھانا کی یا پھر کھاتے رہے؟ نہیں, کھانا کھاتے رہیے, کھانا کھاتے رہیے, کھانا کھاتے رہیں. جی وہی
جی اصل میں اور ہمارے یہاں جب جو پرانیہ لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ارے کھانا ہو رہا ہے، رک جاؤ، کھانا نہ کھاؤ، چپ چاپ ایک دم شانتی بیٹھ جاؤ، کچھ مت کرو. نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے واضح ایک ایگزامپل رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے نا، ہم افطار کرتے ہی ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، باقاعدہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، تو آلریڈی ہم پہلے سے ہی کھانا کھا رہے ہیں، تو اذان ہونے لگے تو کھانے میں ہاتھ نہیں روکنا ہے. ہاں دنیاوی اور کام روک سکتے ہیں لیکن کمپلسری واجب اور ضروری نہیں ہے. ٹھیک، میں تو یہی ہوں. تو میرا یہ سوال ہے اچھا مفتی صاحب، یہ جی اذان کے درمیان بتایا کہ جواب دیتے سمے اللہ باللہ پڑھنا ہے، وہ کب پڑھنا ہے وہ اصل میں ہم کو نہیں. کون سے اس پہ ہاں تم لوگ کھا لو. اذان کا جواب دیتے سمے سلام کا جواب باللہ اذان کے کلمات کا جواب دیتے سمے میں جب حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح آئے تو اس پہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. بعد باقی کے تمام کلمات جو ہیں ان کو سیم ویسے ہی کہنا ہے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے. البتہ آپ اگر فجر کے پابند ہیں اور فجر کی اذان سنتے ہیں تو فجر کی اذان اور بقیہ چار نمازوں کی اذان میں ڈفرینس ہے، فرق ہے. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد مؤذن الصلاۃ خیر من النوم بھی کہتا ہے. اس کے معنی ہیں الصلاۃ نماز، خیر معنی بہتر ہے، من معنی سے، نوم معنی نیند، پورا کا ترجمہ ہوا نماز نیند سے بہتر ہے. اگر آپ فجر کی اذان سنتے ہیں اور آپ نے مؤذن کو اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہوئے سنا تو آپ کو اس کے جواب میں کہنا ہے قد صدقتا و بررتا. اس کے معنی ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک اور حق کہا، قد صدقتا و بررتا. یہ فرق ہے. دوسرا اسی طریقے سے مکبر اسے کہتے ہیں جو جماعت کھڑے ہونے سے پہلے اذان کے کلمات کہتا ہے، یعنی تکبیر کہتا ہے. اذان اور تکبیر میں تھوڑا سا فرق ہے کہ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح کہتا ہے 2 مرتبہ مکبر، تو قد قامت الصلاح. اب ہم صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور تکبیر کہنے والا تکبیر کہہ رہا ہے تو ہمیں میں تکبیر میں بھی وہی کلمات دہرانے ہیں جو مکبر کہہ رہا ہے. لیکن قد قامت الصلاح کے معنی نماز کھڑی ہو گئی. اس کے جواب میں ہمیں کہنا اقامہ اللہ و ادامہا، اللہ نے نماز قائم کی ہے اور وہی باقی رکھے گا. اس کا ترجمہ ہے. جی سمجھ میں آ گیا نور محمد بھائی؟ جی اس کا میرا یہ سوال ہے. جی عامر بھائی کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ مطلب بری نظر بند سے بچنے کے لیے کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے. چنانچہ سائنس نے بھی اس کو قبول کیا کہ نظروں سے جو ریز نکلتے ہیں نا وہ کسی بھی چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں. لہذا نظر سے بچنے کے لیے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کوئی چیز اچھی لگے، چاہے وہ سجیو ہو چاہے نرجیو ہو، یعنی چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، اس کو اچھے لگنے پر آپ ماشاء اللہ کہہ دو. ماشاء اللہ کہنے کی وجہ سے آپ کی نظروں کی جو نقصان ہے نا، ریزر کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے، لیز جو نکلتی ہیں اس لیز میں جو دوسرے کو متاثر کرنا کا اور اس پہ اثر انداز ہونے کی جو وہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کہنے کی وجہ سے اس کے اثر کو ختم کر دے گا، یعنی نظر سے حفاظت فرما دے گا. ماشاء اللہ. سمجھ میں آ گیا عامر بھائی؟ اچھا جی بٹ اگر کسی نے کچھ بولا نہیں آپ کو؟ ہاں
अगर किसी जब ने अगर कोई बोलता है तब माशाअल्लाह बोलते हैं, अगर कुछ नहीं बोला तब हम नहीं, कुछ पढ़ सकते हैं। हाँ, आपको नजर लग गई तो उसको, आपको किसी की नजर लग गई, और नजर लगने के का आम तौर पे उल्टी होती हैं, लेडीज को तो खास तौर पे, और बंदे में बोझलपन आता है, दिल नहीं लगता, कंधे भारी रहने लगते हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बुझ जाए, तबीयत गिरनी लगती है। तो ऐसी सूरत में 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के इस तरीके से दम करके अपने चेहरे पर खूब अच्छी तरीके से फेर लिया जाए। इसी तरीके से ख्वातीन, घर की औरतें, माएं, बहनें सिल का बट्टा जिससे मसाला पीसते हैं वो कुछ तरीके से नजर उतारती हैं, वो भी उतारना दुरुस्त है। इसी तरीके से मिर्चों, बाद इलाकों में 7 सुर्ख लाल मिर्चों को ले लिया जाता है और उस पे 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के जिसके ऊपर नजर लगी है उसके सर से लेके पांव तक इस तरीके से उतार कर उन मिर्चों को आग पे जला दिया जाता है। अगर उन मिर्चों के जलने से, मिर्चों से उम्मन जो धांस उठती है वो धांस ना उठे तो ये समझा जाएगा नजर थी उतर गई, और अगर धांस मिर्चों में से नहीं निकलती तो इसका मतलब ये कि नजर नहीं है, कोई और ही प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कांटेक्ट किया जाए। जी जिक्रुल्लाह भाई। जी बहुत बहुत जी कहिए, मुफ्ती साहब, एक चीज पूछना था। पूछिए। ये फजर का अगर सुन्नत छूट जाता है उसके बाद उसको पढ़ा जा सकता है बाद में? जी देखिए, फजर की जो सुन्नतें छूट जाती हैं उनको जी उनको बाद में नहीं पढ़ सकते, अलबत्ता इशराक के टाइम पे सूरज निकलने के बाद आप जी उसको पढ़ना चाहें तो नफल की नियत से पढ़ें, क्योंकि फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज निकलने तक कोई नफल नमाज नहीं है, ना कोई सुन्नत नमाज है। अब जो आप फजर की जो पहली 2 रकातें छूटी हैं वो यकीनन सुन्नत है, और फजर की फर्ज पढ़ने के बाद सूरज निकलने तक के दरमियान में कोई भी नफल और सुन्नत नमाज नहीं मना किया गया है, प्यारे आका ने मना फरमाया है। इसलिए कित, फजर की जो सुन्नतें कितने हैं, मिनट का वक्फा रहता है वो जिसमें नहीं पढ़ सकता आदमी? वो वक्फा 7 या 4 मिनट का होता है, लेकिन एहतियातन 20 मिनट का ऐलान किया जाता है। सूरज निकलने के 20 मिनट बाद? जी जी जी। लेकिन बेहतर ये है कि आप जैसे कि आपके यहाँ पर 7:03 पर इस वक्त 7:03 पर सनराइज हो रहा है, सूरज निकल रहा है, तो आप 3 के बाद 10 पे पढ़ सकते हैं। लेकिन लोगों को बताने के लिए मस्जिदों से अमूमन ऐलान ये किया जाता है कि 20 मिनट बाद पढ़ें। जी तो 20 मिनट बाद पढ़ने से वो नफल हो जाएगा? हाँ, और इसलिए उलमा ने लिखा है कि पढ़ लें, क्योंकि सुन्नत की तो कज़ा नहीं है और ये अपने वक्त से हो गई। लेकिन उलमा ने जी लिखा है कि क्योंकि फजर की सुन्नतें बहुत ताकीद के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें 2 रस्सियों से बांध कर और 2 घोड़े वाले उन रस्सियों को पकड़ें और अपोजिट सिमत में अपने घोड़े दौड़ा दें, तब भी तुम जो है फजर की सुन्नतें ना छोड़ो। इतनी ताकीद से प्यारे आका ने फरमाया है। इसलिए उलमा ने लिखा है सूरज निकलने के बाद बतौर नफल की नियत से पढ़ लें, ताकि हमारा नफ्स और हमारा खुद मिजाज सुन्नत फजर की छोड़ने का आदी ना हो जाए। समझ में आ गया जिक्रुल्लाह भाई? जी, अगर दोनों छूट गया तो हाँ, सुन्नत दोनों और छूट फर्ज गए, दोनों? फजर और फजर पूरी मतलब सोते रहे, तो अगर 11 बजे से पहले पहले पढ़ रहे हैं हम, तो ऐसी सूरत जी में पहले सुन्नतें पढ़ेंगे फिर फर्ज पढ़ेंगे। और अगर हम 11 के बाद जोहर में या असर में फिर कभी भी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फर्ज ही फर्ज पढ़ेंगे। जी, 11 बजे से पहले सुन्नत भी पढ़ना है? जी जी जी।
جی شکریہ. اور کچھ؟ بس یہی پوچھنا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، سنائیں. حضرت میرا ایک سوال تھا. جی جی کہیں راشد بھائی. جی ویسے تو میں لیٹ ہو رہا ہوں کلاس میں، تھوڑا ڈیوٹی کا ٹائم 8 بجے کا ہو گیا ہے نا، تھوڑا اس چکر میں لیٹ ہو جاتا ہوں حضرت. اچھا اچھا، تو چلے کوئی بات نہیں. آپ بتائیں، وہ سوال کریں راشد بھائی آپ. جیسے میرے فطری ہے، میرے فطری. ہاں ہاں، گردے میں ایسے ہے انگلش یا میں اسٹون بولتے پتے میں ہے؟ ہیں، کڈنی میں میری میں. ہاں گردے میں، اچھا کڈنی میں. جی جی جی. ہاں اب جیسے مطلب ہومیوپیتھک کا علاج کرا رہا ہوں تو وہ اس میں تھوڑا بہت الکوہول آ رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے دیکھیے، ہاں اس استھتی میں؟ بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے الکوہل کیا ہوتا ہے. الکوہل ایک ایسے ہے جیسے پلازما ہوتا ہے نا، خون اور بلڈ سے جو اوپر اتارا جاتا ہے پلازما ہوتا ہے، اسی طریقے سے الکوہل جو ہے گنے مطلب کہ مختلف چیزوں سے بنایا جاتا ہے. اور الکوہل ہوتا کیوں ہے؟ الکوہل کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ چیزوں کو سڑنے سے محفوظ کرتا ہے، سیو کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور ایلوپیتھی جی میں کھانسی، نزلہ، اور ہومیوپیتھی کی تمام میڈیسن میں وہ ہوتا ہے، الکوہل ہوتا ہے. سینٹ میں، پرفیوم میں، باڈی اسپرے میں، اس میں بھی الکوہل ہوتا ہے. تو ہر الکوہل ناجائز اور ناپاک نہیں ہے، بلکہ وہی الکوہل جو کھجور سے، بیجڑ سے بنایا جائے وہ الکوہل ناپاک ہے، حرام ہے، اور یہ بہت کوسٹلی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور جی چیزوں کا جو الکوہل ہوتا ہے وہ سب جائز ہے. لہذا آپ جو ہومیوپیتھی کی جو دوا لے رہے ہیں وہ درست ہے، اس میں الکوہل ہوتا ہے، لے سکتے ہیں آپ. جیسے مطلب میں نے ایک ہی بار بھی لی تھی وہ الکوہول، جو ہومیوپیتھی والوں سے دوا سے. ہاں تو اس میں ایسے جو کچی دارو ہوتی ہے اس ٹائپ سے دے دی تھی مجھے دوا انہوں نے. اب تو اچھا، مجھے تو درست نہیں لگی، تو میں نے وہ نشہ تھا یا نہیں؟ نشہ نہیں تھا، مگر تھوڑا بہت ایسے لگتی تھی گلے، جیسے گلے پہ کچھ جلا دیا گیا ایسے کچھ ہاں، لگ رہا تھا. تو اس میں وہ لے سکتے ہیں، ایسے لکوڈ ہوتا ہے وہ، تو اس میں چھوٹے بچوں کو اس میں دیا جاتا ہے میٹھی وغیرہ گولیوں میں، اور بڑوں کو جو ہے لکوڈ دیا جاتا ہے.